یہ جو چور ہیں ڈاکو ہیں یہ پورے شہر میں جناب پھر رہے ہیں دندناتے ہوئے اور ان پر کوئی نظر نہیں۔ اگر ہم نے ایس ایچ او یہ رکھے ہوئے ہیں، پولیس رکھی ہوئی ہے، ٹیکسز دیتے ہیں، بھاری ٹیکسز لے کر انہیں وہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جو انویسٹیگیشن ہے وہ خاتون ہے، بابا جی کہاں آ رہے ہیں؟ بھئی اللہ کے بندو، تمہیں کسی نے تربیت نہیں دی ہے؟ عوام کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، لوگ انتہائی جناب قسم پرسی میں ہیں اور ان کی کوئی شنوائی نہیں ہے۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم آزادی کے اہل نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض شازی۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک ایسی سٹوری لے کے حاضر ہوا ہوں جسے سنتے ہی آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، سینئر ترین قانون دان دیپالپور بار کے ممبر ہیں عبدالجبار شیخ ایڈوکیٹ۔ گزشتہ دنوں ان کا موبائل چوری ہوا اور انہوں نے پنجاب پولیس کو، جو متعلقہ ان کا پولیس اسٹیشن تھا، تھانہ تھا، اپلیکیشن جو ہے نا وہاں پہ گزاری، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کو انصاف نہیں دیا گیا۔ ان سے جانتے ہیں کہ ایک قانون دان جو پاکستان کے قوانین کو جانتا ہے، اس کو اس ملک کے اندر انصاف نہیں مل رہا، تو ایک عام آدمی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہوگا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ بڑا ایک المیہ ہے آپ کی، میں نے بات سنی تو مجھے بڑی ایک حیرانگی بھی ہوئی۔ آپ کی ماشاءاللہ ایج بھی کافی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بڑی دیر سے آپ دیپالپور بار کے ممبر بھی ہیں۔ آپ کے موبائل چوری ہوا ہے، پولیس نے آپ کو ہی نہیں انصاف دیا، تو عام آدمی کے ساتھ کیسا سلوک یا کیسا برتاؤ کرتے ہو؟ یہ شرازی صاحب، یہ 29 اپریل کی بات ہے۔ جی جی، آج 7-8 دن ہو گئے ہیں۔ جی جی، میں ادھر سے کچہری سے حویلی لکھا، بیسیکلی آئی بلانگ ٹو حویلی لکھا، آپ کی ریزیڈنسی حویلی لگتا ہے؟ ریزیڈنس کی۔ جی جی، تو میں جناب آن فٹ جو ہے وہ میں قائد اعظم چوک کی طرف رواں ہو گیا جناب۔ جی جی، تو جب یہ محلہ عیسیٰ وہاں پہ پہنچا ہوں تو پیچھے میرے سائڈ پہ ایک رکشے والا آ گیا جناب۔ جی جی، آپ پیدل تھے؟ پیدل جی، رکشے والا جناب آ کے اس نے کہا کہ جی بزرگوں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا بھائی میں نے ادھر جانا۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں یہ ساتھ ہی ہے چوک، تو وہاں جانا نہیں سر، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اس کے پیچھے 2 نوسر باز اس کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے تھے۔ جی، میں ان کی اخلاقیات سے، انہوں نے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹے، انہوں نے کہا جی نہیں جی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، ہم اتار دیں گے۔ جی جی، تو وہاں پہ جناب جب میں بیٹھ گیا ہوں جناب، وہ 1 منٹ کے بعد جناب میرا وہ منزل آ گئی، وہاں سے اترا ہوں، میں نے شکریہ ادا کیا۔ جب میں نے وہ ہاتھ جیب میں ڈالا جناب، میں نے کہا یار کو وہ جو بیگنیں نہیں یہاں مل رہی، جو کوسٹر وغیرہ، تو کہاں گئی ہے؟ میں کسی ڈرائیور کو فون کروں؟ جی جی، جب میں نے وہ موبائل نکالا، اپنا جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاں جی فون کے لیے جناب اپنا ہاتھ ڈالا جیب میں جناب، دائیں جیب جو ہے، جی جی، تو وہاں جناب میرا وہ 30,000 کا انفی نکس ہے، 35,000 کا میرا جو ہے وہ، اور وہ سیدھے بصیرپور کو بھاگ گیا جناب۔ اب اس کے بعد جناب فوری طور پہ میں نے یہ اس کو جو اپنی سم ہے اس کو میں نے بلاک کروایا، اس کے بعد ادھر آیا ہوں، وہاں پہ وہ کیا کہتے وہ انفارمیشن دی ہے، اس کو ٹیگ لگایا جناب، اور 2 دن تک جناب میرا کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آج تک جو ہے، اس کے بعد جناب یہ میرا خط 3 تاریخ کو انہوں نے پرچہ کاٹا ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں جو ایس ایچ او کا آج تک شکل ہی نہیں دیکھی۔ شیخ صاحب، پولیس اسٹیشن کون سا ہے؟ پولیس اسٹیشن سٹی دیپالپور۔ آپ دیپالپور بار کے ممبر ہیں، یہ ساتھ ہی ہے، اور آج تک اس کی زیارت ہی نہیں ہوئی، وہ جو ایس ایچ او کی، اور یہ بدقسمتی ہے کہ وہ حاضر بھی نہیں ہوتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چور ہیں ڈاکو ہیں یہ پورے شہر میں جناب پھر رہے ہیں دندناتے ہوئے، اور ان پر کوئی نظر نہیں، حالانکہ دے آر ریسپانسیبل۔ یہ جو انتظامیہ ہے یہ تنخواہیں لیتے ہیں، یہ ملازم ہیں بیسیکلی عوام کے، ہمارے ٹیکسز سے پڑھ رہے ہیں یہ لوگ، اور انہوں نے جناب اپنا وہ اپنے جناب جو وہ کیا کہتے ہیں الٹیریئر موٹیو کے تحت اپنی وہ زندگی گزار رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں اور اپنا وہ ڈیوٹی نہیں دے رہے۔ اور آج تک میں نے دیکھا، اور آج تک میرا موبائل آج تک جناب ریکور نہیں ہوا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، اس نے کہا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ جس طرح وہ عقاب جہاں بیٹھتے تھے وہاں کبوں نے قبضہ کر لیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان لوگوں کو۔ شیخ صاحب، ایک میرا سوال ہے، اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ایس ایچ او کا فیلر ہے، ایس ایچ او رسپانسیبل ہے کہ لوگوں کو تحفظ دے۔ چلو ہمارا تو جو بھی ہے، اگر ہماری نہیں سنی گے تو آگے کہاں کسی کی سنی جائے گی؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے طور پہ اس کی رسپانسبلٹی ہے،
میں آپ سے سوال یہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ تو قوانین کو جانتے ہیں، تمام چیزوں کا آپ کو پتہ ہے، ایک عام آدمی جو دیہاتی لوگ ہیں یہاں پہ دیپال پور میں آئے روز وارداتیں جس طرح جناب فرما رہے ہیں کہ آئے روز وارداتیں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور ان کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے، اور عام آدمی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کون ذمہ دار ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ملک جو ہے انتہائی انتشار کا اپنا ہے، شکار ہے جی، اور رول آف لا کی کوئی یہاں جناب جو ہے وہ نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے جناب علی مفادات کے لیے بھاگا پھر رہا ہے جناب، اور عوام کی طرف سے قطعاً کسی کو کوئی توجہ نہیں۔ اے سی آپ کا اے سی دیکھ لیں، اے سی ہے ہوتا ہی نہیں دفتر، جب جائیں آج تک جو ہے وہ نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر ہے پورا شہر میں جناب۔ جس کے پاس کوئی چیز ہے، جس کے پاس کوئی چیز ہے، آٹا ہے، اپنا یہ جو دوسری کھانے پینے کی چیزیں ہیں دوسرے، جس کے پاس ہے اسی کا اپنا ہی اس کی ریٹ ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس لیے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، اور اس پہ جناب جو ڈی سی ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ ڈٹرمن کریں جو اشیاء خوردنی ہیں چیزیں، ان کا ریٹس بنائیں، اور جو لوگ ان کی اپنا کرتے ہیں اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے۔ اچھا شیخ صاحب مجھے یہ ہمارے زمانے میں ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے، مثال کے طور پہ دیپال پور ہے، بس حجرہ شاہ مقیم ہے، بصیر پور ہے، حویلی ہے، وہاں کے جناب ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہوتے تھے۔ ایک 4 آنے ایک کسائی نے، قصاب جو ہے 4 آنے جناب اس نے زیادہ لے لیے قیمت سے، اور 3 ماہ اس کو قید کی گئی۔ آج کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کا جو کیس ہے، جو آپ نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو درج کروائی ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا پولیس اسٹیشن میں آپ نے صرف ایف آئی آر درج کروانی ہوتی ہے؟ ایس ایچ او کا کام صرف ایف آئی آر صرف اتنا، اس کے بعد کوئی نہیں؟ وہ جو ان کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ خاتون ہے جی، ہاں جی، وہ بات بھی اگر کرو تو سنتے نہیں، اول تو پہچانتے نہیں ہیں وہ۔ اگر آپ پہلے کہہ دیں کہ جناب بابا جی کہاں آ رہے ہیں، بھائی اللہ کے بندو تمہیں کسی نے تربیت نہیں دی ہے؟ تو تمہارے پاس لوگ بیچارے پاکستانی شہری ہے، عوام آتے ہیں، یہ ان کا ایک لیگل رائٹ ہے کہ ان کو پروٹیکشن دیا جائے۔ اگر ہم نے ایس ایچ او یہ رکھے ہوئے ہیں، پولیس رکھی ہوئی ہے، ٹیکسز دیتے ہیں، بھاری ٹیکسز لے کر انہیں وہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ اور کیا ایکشن لیا ہے؟ پورا 10 دن ہو چلے ہیں شہر میں وہ جو اب بدماش لوگ ہیں، جو چور ڈاکو ہیں، وہ پھر رہے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ ڈی پی او یا آر پی او کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ملک کا خیال کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے حلف بھی میرا خیال دیا ہوگا۔ یہ قائد اعظم جس وقت آئے تھے نا پاکستان میں، پہلا انہوں نے کراچی میں تقریر کی تھی، انہوں نے عوام سے مخاطب ہو کے کہا تھا، لوگوں انسان کے بچے بن کے کام کرنا ہے مسلمانوں کے طور پر، اور اگر ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ آزادی کے اہل نہیں تھے۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم آزادی کے اہل نہیں تھے۔ اس وقت جناب علی تمام ادارے آپ کے جتنے بھی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی ہے نا، جتنے بھی، وہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے مخصوص اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے وہ سرے گرداں ہیں۔ عوام کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، لوگ انتہائی جناب قسم پرسی میں ہیں، اور ان کی کوئی شنوائی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ ہے ڈی سی صاحب کا جناب جو ہے ذمہ داری ہے کہ ان کو جو آپ ان کے یہ جو ریونیو والے ہیں یا جو تحصیلدار یہ وہ ان کو ان پر توجہ کریں، انہیں کہیں کہ وہ اپنے دفاتر میں جناب جو اس کو اپنا جو ٹائم ہے ان کا آفس ٹائم، اس پہ وہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ آنیسٹلی وہ ادا کریں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیاسی سماجی شخصیت ملک احمد اخوان آوان صاحب۔ ملک صاحب، جو شیخ صاحب کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے، بطور قوم ہم کس دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک بزرگ ہیں اور ان کو اس چیز کا جانسہ دیا گیا کہ ہم آپ کو لفٹ کے بہانے سے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، پیدل جا رہے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ بطور قوم کیا ہم بطور قوم ایک قوم بھی ہیں یا بس قوم کے نام پہ ایک ہجوم ہی ہے؟ کیا کہنا چاہیے؟ بہت شکریہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز چند اشعار سے کروں گا۔ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب کے بچوں میں بٹ گیا،
चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। फिराजी साहब, अर्ज़ ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनका फरमान है कि अगर दजला और फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो हज़रत उमर से पूछा जाएगा। इस निज़ाम ने, इस मौजूदा जो मुरव्वज निज़ाम है, उसने पूरे पाकिस्तान को मफलूज कर रखा है। चाहे वो पुलिस का निज़ाम हो, चाहे वो रेवेन्यू का निज़ाम हो, चाहे वो हमारा अदल का सिस्टम हो। देख लें, शेख साहब एक बुजुर्ग है, मारूफ कानूनदान है, लेकिन उनको इंसाफ की इस निज़ाम से कोई तवक्को नहीं है। हम 75 साल पुराना निज़ाम जो अंग्रेज़ों ने नाफज किया था, हम उसी के सहारे हमने 75 साल गुजार दिए हैं। हमने कोई इस्लाहात नहीं की इस निज़ाम को बदलने के लिए, इस मुल्क को बेहतरी लाने के लिए हम कोई नया निज़ाम नहीं पेश कर सके। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह आप कह रहे हैं कि 75 बरस गुजर गए और निज़ाम बेहतर नहीं हुआ, इस तमाम तर सूरत का कौन जिम्मेदार है? सर, इसका ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ ना सियासतदान है, ना इदारे हैं। इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार अवाम है। अवाम है। हम मिनहासुल कौम, बड़ी बात कर रहे हैं। हम मिनहासुल कौम, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, अवाम को ज़िम्मेदार इसलिए ठहरा रहा हूँ क्योंकि अवाम ने सियासी नुमाइंदों को पार्लियामेंट में पहुँचाना है। वो जो पार्लियामेंट के अवाम के जो नुमाइंदे हैं, MNA MPs, उन्होंने इन इदारों में इस्लाहात करनी है, उन्होंने इस निज़ाम को बदलना है, उन्होंने पुलिस को ठीक करना है, उन्होंने अदालतों का निज़ाम ठीक करना है, उन्होंने रेवेन्यू को ठीक करना है। जब अवाम नाअहल लोगों को, जब अवाम करप्ट लोगों को, जब अवाम सरमाए के बल बोते पे इलेक्शन लड़ने वालों को, जब अवाम चोरों को, डाकुओं को, जब अवाम लुटेरों को, भत्ताखोरों को, जब अवाम ऐसे सियासतदानों को वोट दे के पार्लियामेंट में पहुंचाएगी, तो आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं? वो अवाम की क्या नुमाइंदगी करेंगे? एक बंदा 10 करोड़ 5 करोड़ लगा के MNA MP का इलेक्शन लड़ता है, वो 10 करोड़ सबसे पहले 10 करोड़ निकालेगा, वो क्या अवाम की बात करेगा? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम है कवानीन बनाना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, ना कि मतलब जिस तरह हमारे पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रही है पिछले 75 बरस से कि थाना कचहरी और इस तरह के जो मामलात हैं या सोलंग नाली वाले जो सिलसिलात चल रहे हैं। आपकी बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। चूँकि अभी डिस्कस हो रहा है शेख साहब के केस के हवाले से, तो ये वैसे मलिक साहब बड़ा एक अलमिया है और बस FIR हो गई है। इसके आगे कोई प्रोसेस आपकी ख्याल के मुताबिक होगा या बस ये FIR की हद तक इनको रखा जाए? सर, होता ये है कि एक MPA MNA अपनी मर्जी का इलाके में SHO लगवाता है, अपनी मर्जी का पटवारी लगवाता है, अपनी मर्जी का तहसीलदार लगता है, अपनी मर्जी का DPO लगता है, अपनी मर्जी का DC लगता है। जब आप पसंद और नापसंद पे ओहदे बांटेंगे तो फिर आवाम को इंसाफ कैसे मिलेगा? जब मेरिट से हट के जब आप ओहदे बांटेंगे तो कौन वो SHO जो पैसे दे के लगा है, जो लाखों रुपए दे के लगा है, किसी की सिफारिश पे लगा है, वो कैसे इंसाफ देगा? आप मेरिटोक्रेसी नहीं है हमारे यहाँ पे ना, मनपसंद और सियासी बुनियादों पे और पैसे की रेल पेल पे यहाँ पे ओहदे बांटे जाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि बड़ा एक अलमिया और लम्हा फिक्रिया है कि एक बुज़ुर्ग जो कानूनदान भी हैं उनके साथ भी इतनी बड़ी जो है उनके साथ ज़्यादती हुई, मोबाइल उनका चोरी कर लिया गया एक जानसा देकर। किस जगह पे हम खड़े हुए हैं और पुलिस स्टेशन की जानिब से, पुलिस की जानिब से भी इनकी जानिब से कहा जा रहा है इनके बकौल के इनको अभी तक इंसाफ नहीं दिया गया। तो मेरा भी DPO उकाड़ा और RPO साहिवाल से मुतालबा है कि इस तरह के जो क्राइम हैं उनके ऊपर फिलफौर कंट्रोल किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान फ़याज़ शाज़ी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।